محترم حضرات، آج میں بڑی بہترین بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آخرکار روزوں سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت کا ہر کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں کچھ اخروی فائدے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے سے اخروی فائدے کیا ہیں اور دنیاوی فائدے کیا کیا ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو دنیاوی فائدے بتا دوں۔ دنیاوی فائدے روزے سے کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ نکالو، قرآن میں بھی ہے مال کی زکوٰۃ نکالو، ایسے ہی جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، روزے کے ذریعے سے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اگر جو زکوٰۃ لفظ ہے نا، الزکا، اس کا معنی دیکھو گے تو اس کا معنی آئے گا پاک کرنے والی چیز، یعنی پاک کرنا، یعنی مال سے ہم مال کی زکوٰۃ نکال کے مال کو پاک کرتے ہیں۔ تو اپنی باڈی کی زکوٰۃ ہم نے روزے کے ذریعے نکالی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے باڈی کو پاک کیا؟ کیا اس کا مطلب ہماری باڈی ناپاک تھی؟ تو میں آپ کو دنیاوی فائدے آج بتا رہا ہوں، نہیں، باڈی ناپاک نہیں تھی، باڈی تیری پاک تھی۔ پھر کیوں یہ روزہ جسم کی اور بدن کی زکوٰۃ ہوا؟ اس لیے ہوا کہ روزہ رکھ کے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور زکوٰۃ پاک کرتا تو تیرے جسم کو کیسے پاک کیا؟ ایسے پاک کیا۔ آج کر کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے، سائنسدانوں کا کہنا، بڑے بڑے ریسرچ دانوں کا کہنا ہے کہ اگر کچھ دنوں بھوکا رہے بندہ، یا 24 گھنٹے میں کچھ وقت بھوکا رہے، یا سال میں تقریباً 25 سے 30 دن بھوکا رہے بندہ، یہ ابھی چند دن پہلے ایک ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کی رپورٹ آئی تھی اور پورا بیچ بیٹھا ہوا تھا، اس میں کچھ امریکہ اور برٹین کے ڈاکٹرز بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بندہ سال میں 20 سے 25 دن تک بھوکا رہتا ہے، اور یا 24 گھنٹہ میں کچھ ٹائم بھوکا رہتا ہے، یعنی کھانا بھوک خوب لگ جاتی ہے تب کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی باڈی کے اندر جو کچھ ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جن سے کینسر پیدا ہوتا ہے، ٹی وی پیدا ہوتا ہے، وہ جراثیم پیدا نہیں ہوتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اب کینسر کیسا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی میں جو گندے جراثیم ہوتے ہیں، ہماری باڈی کا کچھ حصہ غلط ہو جاتا ہے، اسی سے کینسر شروع ہوتا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ باڈی کو بھوکا رکھنے سے، اپنے آپ کو بھوکا رکھنے سے کینسر کے جراثیم مر جاتے ہیں اور پیدا ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری باڈی میں جو ہمیں کینسر ہوتا ہے، مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، تو وہ اس میں غلط و گندے ہی تو جراثیم ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بھوکا رہتا ہے تو وہ جراثیم ختم ہوتے کیوں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں کا کہنا، سائنسدانوں کا کہنا کہ جراثیم بھی جو ہیں وہ بھوکے نہیں رہ سکتے، انہیں بھی کچھ کھانے کے لیے چاہیے، تو وہ تیرے جسم میں تیری باڈی کو کھاتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، اپنی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں، ایسے ہی وہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان بھوکا رہتا ہے تو انسان کی باڈی کو بھی کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی باڈی کو کچھ، اب کھانا تو ہے نہیں جو اس کی باڈی کھائے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جو گندے جراثیم ہوتے ہیں نا، باڈی انہیں کھانا شروع کر دیتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے باڈی، اور کھانے کے بعد ان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر وہ جراثیم ہوتے تو ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پیدا ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ تو ہم بالکل نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور پورا 1 مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جب ہم 1 مہینہ پورا روزہ رکھیں گے تو 1 مہینے کے روزے میں ہمارے جسم میں جو غلط جراثیم پیدا ہو گئے ہوں گے، آج کے ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق، آج کے سائنسدانوں کے مطابق، ان جراثیموں کو ہماری باڈی کھا جائے گی، اس لیے کہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، باڈی کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ جو گندے جراثیم ہے، جو باڈی کے پارٹس، ہمارے جس پارٹس میں وہ گندے جراثیم چل رہے ہوتے ہیں، باڈی ان کو کھا جائے گی، اور جب ان کو کھا جائے گی تو پھر کینسر جیسی مہلک بیماری ہمارے اوپر سے ٹل جائے گی، اور اس کے چانسز ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ تو روزہ بھی جو غلط
جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. تو جسم کو پاک کرنے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے یہ روزہ جسم کی زکات ہے. اور میرے بھائیوں ایک اور بہت بڑا دنیاوی فائدہ میں آپ کو بتاؤں. روزہ رکھنے سے بہت سے میرے موٹے بھائی ایسے ہیں، موٹی بہنیں ایسی ہیں جن کے بہت زیادہ ویٹ بڑھ گئے، وزن بڑھ گئے، پیٹ بہت زیادہ نکل گئے، چربیاں نکل گئی ہیں، طرح طرح کی دوا کھاتے کھاتے پریشان ہیں، حکیموں کو پیسہ دیتے دیتے پریشان ہیں، ڈاکٹروں کو پیسہ دیتے دیتے پریشان ہیں. کمی نہیں ہو رہا. روزہ ایک واحد ایسا علاج ہے. روزہ رکھ کے دیکھو 30 دن کا، خدا کی قسم اگر تمہاری پیٹ کم نہ ہو جائے تو کہنا، تمہارے وزن کم نہ ہو جائے تو کہنا، تمہاری چربیاں گھٹ نہ جائیں تو کہنا. جو علاج کر کر کے تھک گئے ہو نا وہ روزہ رکھیں. جن کے جسم بہت زیادہ موٹے ہو گئے، بڑھ گئے نا، وہ روزہ رکھیں. بلکہ میں تو ان کے لیے یہ پیشکش کروں گا اور میرے مشورہ ہے ان کے لیے کہ رمضان کے تو 30 روزے رکھیں ہی رکھیں، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کریں. جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. اور میرے آقا سے پوچھا آپ کیوں رکھتے؟ تو فرمایا اس دن میری ولادت ہے، میں اپنی ولادت کی خوشی میں یہ روزہ رکھتا ہوں. اس حدیث سے میرے نبی کی ولادت کی خوشی منانا بھی جائز ہے، کیونکہ میرے نبی روزہ رکھ کے اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے. میرے نبی پیر کا روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے تھے. تو آپ پیر کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، ثواب کا ثواب، نبی کی سنت کی سنت، نبی کی ولادت کی خوشی، اور تیرا وزن کا وزن کم ہوگا. بعض آدمی 70 کلو، 80 کلو، 90 کلو، 100 کچھ کلو، وزن ہی کم نہیں ہو رہا. اب بھائی کم کیسے ہوگا؟ پکوڑیاں کھانا تو کم نہیں کر رہا، گول گپے تو ختم نہیں کر رہا، کھانا کم نہیں کر رہا، میرا وزن کم کیوں ہو جا؟ ارے کھانا کم کرے گا وزن کم ہو جائے گا. اصل میں ہوتا ہے کیا؟ وہی جو میں نے بتایا، باڈی کو کچھ نہ کچھ کھانے چاہیے ہوتا ہے، اور تم اس کا کھانا اس کی لمٹ سے زیادہ دے رہے ہوتے ہو تو باڈی لمٹ سے زیادہ تیرا وزن بڑھانا شروع کر دیتی ہے. کرنا کیا ہے؟ باڈی کچھ نہ کچھ کھانے چاہیے. اب ہم نے کھانا بند کر دیا، روزہ رکھے ہیں ہم، تو اس کو کچھ چاہیے، تو وہ جو ہماری فیٹ، یہ چربی پیٹ میں یا جو جگہ جگہ چربی نکلی ہوتی ہے نا، وہ چربی کھانا شروع کر دیتی ہے. وہ چربی پگھلتی رہتی ہے اور پگھل کے باڈی اسی کو لیتی رہتی ہے. جو ضرورت، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ چربی سے لیتی رہتی ہے. جیسے برف کی سل ہے. اب برف کی سل کو اگر آپ فریج میں رکھ دو، برف کے ٹکڑے کو فریج میں رکھ دو، تب تو وہ زیادہ بڑھ جانا، کم نہیں ہو جانا. اس کو آپ فریج سے باہر نکالیے تب وہ گھلنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی اگر آپ زیادہ کھان پان اپنا بڑھائے ہوئے ہیں، زیادہ کھا رہے ہیں، تو وہ تو بڑھتا جائے گا. آپ کھان پان سے نکال کے اپنے آپ کو الگ رکھیے، تو پھر وہ آپ کی چربی گھلنا شروع ہو جائے گی اور کم ہونا شروع ہو جائے گی. میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا، اللہ ان کے اس عمل کو قبول کرے. اور ایک تو مولانا صاحب ہی ہیں، بہت مشہور مولانا ہے، نام نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ کوئی اگر اچھا عمل کر رہا تو اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے. بہرحال میں ان کا ظاہر و باطن دونوں نے کہ وہ اکثر روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا حضرت میرا پیٹ بہت بڑھنے لگا تھا، مجھے سانس بڑی مشکل سے آتی تھی، اور عجیب سے ذرا سا چلا تو میری سانس پھولنے لگتی تھی. مجھے کسی نے بتایا بھوکا رہو، کھانا کم کھاؤ، ایک ٹائم کر دو. تو میں نے کہا کیوں نہ اچھا ہوگا کہ روزہ رکھنا شروع کر دوں. میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے. جب سے میں نے روزے رکھنا شروع کیے نا، الحمدللہ میں لمٹ میں چل رہا ہوں. میرا پیٹ بھی میرے سینے کے لیول میں ہے. بہت سے لوگوں کا پیٹ ایسا ہو جاتا، کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا تو پیٹ پہلے پہنچ رہا، حضرت بعد میں جا رہے ہیں. جناب بعد میں آئیں گے، تھوڑی دیر بعد میں، پیٹ تھوڑی دیر پہلے آ گیا اس محفل میں. تو ایسے پیٹوں سے بچو. اور یہ روزہ بہترین علاج ہے آپ کے پیٹ کو کم کرنے کا، آپ کی ان بیماریوں کو کم کرنے کا، آپ کی ان پریشانیوں کو کم کرنے کا ایک بہترین علاج ہے روزہ. اور روزہ رکھنے سے اور بھی بہت سے مرض ہیں جو آپ کے کم ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. بہت سے مرض ہیں روزہ رکھنے سے. پیٹ کی بیماریاں تو ختم ہی ہو جاتی ہیں، تقریباً پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. گیس کی شکایت، اور تمہارے کی کھانا ہضم نہ ہونا، الٹی سی لگنا، جی مت لانا، جلن رہنا، یہ ساری چیزیں تقریباً روزہ رکھنے سے ختم ہی ہو جاتی ہیں. اور روزے میں ایک کمال اور ہے، کوئی آدمی بہت پتلا ہے، وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا وزن نہیں گھٹتا. یہ بھی آپ دیکھ لینا، میں نے خود تجربہ کیا ہے الحمدللہ. چونکہ میری صحت ایک میڈیم سی صحت ہے، بلکہ میڈیم سے کم کی طرف تو ہے، زیادہ کی طرف نہیں ہے.
تو میں رمضان شریف جب آتا میں روزہ رکھتا ہوں الحمدللہ، باخدا بتا رہا ہوں میرا وزن 1 یا 2 کلو رمضان شریف میں بڑھ تو جاتا مگر گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ سرکولیشن باڈی کا اچھا چل رہا ہوتا ہے تو وکاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ جو پتلے لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میں روزہ رکھنے سے اور پتلا ہو جاؤں گا، نہیں 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 نہیں، وہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، نہیں تو کم سے کم انشاءاللہ بڑھ جائے گا تھوڑا بہت، اور چہرے پہ نورانیت الگ آ جاتی ہے۔ تو وہ روزے کا اہتمام وہ بھی کریں۔ اور دینی فائدے روزے کے تو یہ ہیں جناب کہ جب انتقال کر کے جائے گا تو اللہ اپنے دستے قدرت سے اپنی شان کے مطابق اس کو جزا دے گا۔ اللہ کے نزدیک اس کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہے، جنت میں اس کا مقام ہوگا، حوریں اس کی خدمت کر رہی ہوں گی، اور آج اس نے اللہ کی نعمتوں کو چھوڑا، اللہ کے نام پہ روزہ رکھ کے، جنت میں نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔